بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فصل نمبر 2، جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں جیسے ضرب زید، یا تقدیراً ہو جیسے اضرب کہ انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں۔ جملہ میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جب جملہ کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکے۔ یہاں سے علم النحو کی دوسری فصل شروع ہو رہی ہے۔ دوسری فصل میں بنیادی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات جملے کے ذاتی اقسام کے اعتبار سے ہے، اور دوسری جملے کی جو صفاتی اقسام ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ دو سے زیادہ کلمے لفظوں میں موجود ہو تو وہ پھر جملہ ہے، اور جتنے بھی زیادہ ہوں گے کلمات جملے میں تو زیادتی کی کوئی حد نہیں، چاہے لفظوں میں وہ کلمات موجود ہو یا تقدیراً ہو۔ جیسے لفظوں میں موجود ہو اس کی مثال ضرب زید، تو ضرب زید یہ پورا ایک جملہ ہے، ضرب فعل ہے اور زید اس کے لیے فاعل ہے۔ تو لفظوں میں جملے میں دو کلمات آئے، ضرب ایک کلمہ اور زید دوسرا کلمہ، یا تقدیراً اس میں کلمے زیادہ ہو، مثلا اضرب، اس میں لفظوں میں اضرب یہ ایک کلمہ لگ رہا ہے لیکن حقیقتاً اس میں انت ضمیر جو کہ پوشیدہ ہے وہ لفظوں میں تو موجود نہیں لیکن اس کے لیے فاعل بن رہی ہے، تو انت ضمیر کی وجہ سے یہ دو کلمے شمار کیے جائیں گے تقدیراً۔ البتہ زیادتی کی کوئی حد نہیں، جملہ دو سے زیادہ کلموں پر بھی محمول ہو سکتا ہے، کیونکہ دو کلمے یہ اقل مقدار ہے جملے کی، اکثر کی کوئی حد نہیں۔ تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو جتنے زیادہ ہوں گے پھر بھی وہ کلمہ ہوگا، یعنی کلمہ دو سے کم نہیں ہے اور زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ جب جملہ کے کلمات بہت ہو تو ان میں اسم اور فعل کو جدا کیا جائے گا اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے معرب کون سا کلمہ ہے اور مبنی کون سا ہے، اور ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عامل کون سا کلمہ بن رہا ہے اور معمول کون سا کلمہ بن رہا ہے۔ جیسے ضرب زید میں ضرب یہ فعل ہے اور ساتھ ہی عامل بن رہا ہے زید کے لیے، اور زید اسم ہے، یہ ضرب کا معمول ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ ان کلمات کا تعلق آپس میں کیا ہے، تو ضرب زید میں تعلق فعل فاعل کے اعتبار سے ہے، ایک فعل بن رہا ہے اور دوسرا فاعل بن رہا ہے، اور اسی طرح مسند اور مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے بھی جملہ واضح ہو جائے کہ مسند کون سا کلمہ ہے اور مسند الیہ کون سا ہے۔ جیسے اسی مثال ضرب زید میں ضرب مسند ہے اور زید مسند الیہ بن رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جملہ کے صحیح معنی سمجھ میں بھی آ سکے اور اس کی ترکیب بھی صحیح اعتبار سے کر سکے۔ پھر جملہ ذات کے اعتبار سے چار قسموں پر ہے۔ پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ، دوسری قسم فعلیہ ہے، تیسری شرطیہ ہے اور چوتھی ظرفیہ ہے۔ جملہ اسمیہ
اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں اسم آیا ہو، جیسے زیدن قائمن، زید مبتدا اور قائمن اس کے لیے خبر ہے۔ جملے کی دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے، جیسے قام زیدن، تو جملہ فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے شروع میں فعل آیا ہو، جیسے قام فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل ہے۔ اور جملے کی تیسری قسم جملہ شرطیہ ہے، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اس جملے میں ان تکرمنی یہ شرط بن رہا ہے اور اکرم کا یہ اس کے لیے جزا ہے۔ تو پہلے جملے کو دیکھیں گے کہ یہ جملہ شرطیہ تھا، شرط اور جزا کے اعتبار سے جملہ بن رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس جملے کو جملہ شرطیہ کہا۔ اور جملے کی چوتھی قسم جملہ ظرفیہ ہے، تو جملے کی ابتدا میں ظرف آیا تو اس وجہ سے ہم نے اس سارے جملے کو جملہ ظرفیہ کہا۔ تو گویا کہ جملے کی ذات کے اعتبار سے جو چار قسمیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ، یہ اصل جملہ کہلاتی ہے۔